السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ رمضان المبارک کے اہم مسائل بتانے والا ہوں، بہت اہم مسائل، ایسے مسائل بتانے والا ہوں جو عام طور پر عوام پوچھتے ہیں، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس ویڈیو کا آپ مکمل دیکھیے گا تو بہت سارے مسائل میں جو کنفیوژن ہے، شک و شبہات ہے، وہ دور ہو جائیں گے اور بڑا فائدہ ہوگا ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی اور ہمارے بھائیوں کے لیے بھی۔ یہ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بیماروں کے لیے بھی جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا کرنے کا ہے، تو اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ عاقل یعنی جو عقل مند ہے، بالغ پر بھی مسلمان پر فرض ہے، تو اس لیے روزہ چھوڑنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے کن حالتوں پر روزہ رکھنا درست نہیں ہے؟ تو حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا کریں گی، یعنی جن کا ماہانہ میں جو ہے حیض آتا ہے عورتوں کا، اس حالت میں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ نفاس والی عورتوں کو بھی روزہ نہیں رکھنے کا ہے، لیکن بعد میں روزہ کی قضا کریں گی۔ اسی طریقے سے مریض بولتے ہیں بیمار شخص کو، مسافر جو سفر میں گیا ہوا ہے، ٹور میں، دودھ پلانے والی عورت، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہو، یعنی ایسا مریض ہو جس سے روزہ رکھنے سے اس کو نقصان ہو، نہایت کمزور، بھوک پیاس سے مجبور، مجاہد فی سبیل اللہ، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے ان لوگوں کو نقصان ہو، تو ایسے حالت میں وہ روزہ چھوڑ دے، جائز ہے۔ لیکن جب ان کا عذر زائل ہو جائے، یعنی جب عذر ختم ہو جائے اور وہ صحت مند ہو جائے یا بیماری سے ان کو شفا مل جاوے، تو پھر وہ روزوں کی قضا کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے روزہ رکھنے کی بالکل قدرت نہ ہو، تو وہ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر روزہ کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے۔ فدیہ صدقہ فطر کی رقم کے برابر کسی غریب کو دے دے یا مدارس میں دے دے، تو یہ جوڑ کر پورے مہینہ کا وہ جو ہے دیں گے، پورے 30 دن کا، کیونکہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتا ہے، ایسا بیمار شخص ہے، تو پھر ان کو کیا کرنے کا ہے؟ فدیہ ادا کر دینا ہے ہر روزہ کے بدلے میں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے ہر روزہ کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، یعنی رمضان کے جو روزے ہیں تو ہر روزہ کے لیے الگ الگ آپ کو نیت کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح میں نیت کرنا بھول جائے تو اس کا ایک وقت ہے کہ صبح صادق اور غروب آفتاب کا بالکل درمیانی وقت سے پہلے اگر رمضان کے آدھا روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ یعنی کوئی آدمی صبح میں نیت کرنا بھول جائے یا رات میں نہیں نیت کر پایا، تو اب وہ کیا کرے کہ دوپہر سے پہلے اگر وہ نیت کر لے تو اس کی نیت درست ہو جائے گی۔ اگر بھول جائے صبح میں نیت کرنا اور سحری میں بھی نہیں اٹھ پایا، نیت کے لیے زبان سے تلفظ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل سے بھی اگر وہ نیت کر لے تب بھی اس کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے روزہ کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے، اس لیے جب صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے، اگرچہ روزہ کی نیت پہلے کر چکا ہو۔ یعنی روزہ کی جو ابتدا وہ صبح صادق سے ہے، سحری کے وقت سے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری آخری شب میں کھانا پینا مسنون ہے، اور حدیث میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہے وہ بالکل رات کے آخری شب میں ہے، اور سحری میں اٹھنا اور سحری کرنا چاہے کچھ بھی ہو، کھجور ہی کیوں نہ کھا لے یا پانی پی لے، تو اس میں آپ کو سحری کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے سحری میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنا تاخیر کرنا کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے مکروہ،
یعنی سحری جو ہے وہ تھوڑی تاخیر سے کرے، لیکن ہاں اتنی تاخیر نہ کرے کہ وقت نکل جانے کا خطرہ ہو۔ تو اس لیے اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے سحری میں کہ وقت نکل جانے کا خطرہ ہو۔ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزہ کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ بہت سے یہ مسئلہ بہت سے مائیں بہنیں بھی اور بھائیوں لوگ بھی پوچھتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سحری کرنا آپ بھول گئے تو آپ صبح میں بھی نیت کر لیجئے گا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی افطاری کا وقت ہو جائے تو آپ افطاری جلدی کر لیجئے، اور یہ پسند جو ہے اچھا عمل ہے، پسندیدہ، اور لیٹ کرنا تاخیر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ احادیث شریفہ میں افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت وارد ہے، یعنی حدیث میں جلدی کرنے کا ہے افطاری میں، تو جیسے ہی وقت ہو جائے تو آپ افطاری کر لیجئے۔ اگر آپ کہیں سفر وغیرہ میں نکلے ہوئے ہیں اور وقت ہو جائے تو کم سے کم پانی کھجور وغیرہ ساتھ میں رکھے، اس سے کر لے، پھر بعد میں افطاری وغیرہ کر لے۔ اسی طریقے سے افطار بہتر ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا افضل ہے، یعنی آپ کوشش کریں کھجور سے شروع، کس سے کریں افطاری میں؟ کھجور سے، وہ نہ ہو تو پھر پانی سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر عورت صبح صادق کے بعد دن میں کسی وقت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی تو آج کے دن وہ روزہ نہیں رکھیں گی، بلکہ بعد میں اس دن کی قضا کریں گی، البتہ روزہ داروں کی طرح شام تک کھانے پینے سے احتراز کریں گی۔ یعنی صبح صادق کے بعد دن میں کسی وقت بھی حیض یا نفاس سے پاک ہوئی تو وہ آج کے دن روزہ نہیں رکھیں گی، بلکہ اگلے دن سے، یعنی دوسرے دن سے وہ روزہ رکھیں گے، لیکن ہاں بھوکوں کی طرح وہ رہیں گی۔ اسی طریقے سے اگر بچہ نصف النہار شرعی قبل، یعنی دوپہر سے پہلے بالغ ہو جائے، کوئی بچہ ہے وہ بالغ ہو جائے اور اس نے اب تک کوئی منافی روزہ کام نہیں کیا ہو تو وہ نفل روزہ کی نیت کر سکتا ہے، نفلی روزہ رکھ سکتا ہے اگر وہ دوپہر سے پہلے بالغ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو بچہ 10 سال کا ہو جائے اور روزہ کی طاقت ہو تو اسے روزہ کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ بلا عذر روزہ چھوڑے گا تو اس کو تنبیہ کی جائے گی، یعنی 10 سال کسی کی عمر ہو جائے تو اب اس کو روزہ کا حکم دیا جائے، اور اگر وہ بلا عذر کوئی مجبوری نہیں ہے چھوڑ دے تو اس کو تنبیہ کرے، سمجھائے۔ اگر بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہو یا 10-11 سال کی عمر کا ہو اور اس کو پورے مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، بلکہ پورے مہینہ روزہ رکھنے سے سخت تکلیف اور زیادہ کمزور ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو جتنے دن روزہ رکھنے کی طاقت ہو صرف اتنے ہی دن روزہ رکھے۔ یعنی کوئی آدمی 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے یا 11 سال کا ہے لیکن روزہ رکھنے کی اس کو اتنی طاقت نہیں ہے، تو جتنے دن روزہ رکھنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اتنے ہی دن کا وہ روزہ رکھے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی عورت حیض آ رہا تھا تو اس دوران تو روزہ نہیں رکھے گی، لیکن جیسے ہی حیض ختم ہوا، نفاس کا خون ختم ہوا تو پھر فوراً غسل کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیں گی۔ اسی طریقے سے اگر روزے کے دوران انجیکشن لگوایا، ٹیکا لگوایا تو اس سے بھی روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو جو براہ راست دماغ یا معدہ تک پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن انجیکشن ایسا ہو جو دماغ یا معدہ تک نہ پہنچے تو روزہ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اور بھی روزہ کے متعلق میں مسائل بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چند مسائل بتا دیے میں نے، اس کو آگے شیئر کیجیے، ابھی روزہ کے متعلق اور مسائل آتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔